کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے؟ یہ ہے ڈسٹرکٹ بکھر تحصیل منکیرا کا گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کوریا، جہاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ نے 450 بچوں کی جان کی قیمت صرف 10 لاکھ روپے لگائی ہے۔ اس سکول میں پہلی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک کے بچے پڑھتے ہیں۔ اگر 10 لاکھ کو 450 پر تقسیم کیا جائے تو ہر بچے کی جان کی قیمت 2222 روپے بنتی ہے۔ سکول کم اور کھنڈر زیادہ لگتا ہے۔ اعلیٰ افسران اور پنجاب حکومت کا یہ رویہ ہے کہ اگر بچے مرتے ہیں تو مر جائیں، موت کا زیادہ خوف ہے تو بچوں کو سکول ہی نہ بھیجو۔ غریب کے بچے ہیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ملک میں ساری عیاشیاں تو صرف اشرافیہ کے لیے ہیں۔ اب ہم مڈل اسکول کی بلڈنگ میں انٹر ہو چکے ہیں۔ مڈل اسکول کی گیلری ہے۔ آپ چھت کی حالت دیکھیں کہ جگہ جگہ سے چھت ٹوٹ چکی ہے اور اس چھت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کسی بھی ٹائم یہ چھت گر سکتی ہے۔ یہ 6ٹھی کلاس کا روم ہے۔ جیسے ہی آپ کمرے کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو نیچے آپ کو کافی سارے کنکر، پتھر اور اینٹیں دکھائی دیں گی، کیونکہ اس کی چھت کے اندر یہ سامنے دیکھ لیں بڑا شگاف پڑ چکا ہے اور اوپر سے کنکر بھی لٹک رہے ہیں۔ اس سکول کا ایک روم کم اور کھنڈر زیادہ لگتا ہے۔ سامنے آپ الماری کو دیکھیں، الماری بالکل گل چکی ہے اور ایک سائیڈ پہ لٹکی ہوئی ہے۔ اساتذہ انتظامیہ کو بار بار یہ کہہ چکے ہیں۔ سکول کی حالت یہ ہے کہ اس سکول میں رومز کے اندر بچوں کو نہیں بٹھا سکتے۔ انتظامیہ سوئی ہوئی ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اشرافیہ یا کسی بیوروکریٹ کے بچے تو نہیں پڑھتے۔ یہ ہے 7ویں کلاس کا روم۔ یہ آپ سامنے دیکھیں، اس کمرے کی حالت ہی ویسی کی ویسی ہے جیسی کہ 6ٹھی کلاس کے روم کی تھی۔ اس کی الماری ٹوٹ چکی ہے، چھت بھی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ کمرہ ایک کھنڈر بن چکا ہے اور یہ اس کے اندر دیکھیں، اس کی چھت میں بھی ایک بڑا شگاف پڑ گیا ہے۔ کمرے کے اندر نیچے اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کیونکہ پچھلے کئی ماہ سے یہ کمرے استعمال ہی نہیں ہو رہے۔ یہ ہے 8ویں کلاس کا روم۔ اس روم کی حالت بھی دیکھ لیں، پہلے جس طرح 6ٹھی کلاس کا روم تھا، 7ویں اور 8ویں کلاس کے روم بھی بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اس روم کی بھی جگہ جگہ سے چھت ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کمرے کو اب استعمال کیا جا سکے۔ یہ کمرہ ہے اس اسکول کا کمپیوٹر لیب۔ اب آپ کمپیوٹر لیب کی حالت دیکھیں کہ اس کی الماری گلی ہوئی، اس کی چھت ٹوٹی ہوئی اور یہاں پہ جو لاکھوں روپے لگا کے کمپیوٹرز رکھے گئے ہیں اس کے اوپر بھی ریت اور گرد لگی ہوئی ہے۔ اساتذہ نے اپنے تائیں پتہ نہیں یہ کپڑا کہاں سے لیا اور ان کو ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے۔ گورنمنٹ تو کچھ کر نہیں رہی، تو جہاں تک ہم خود کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اسکول کے اندر پڑھنے والے بچوں کی تعداد 450 ہے۔ اسکول کی بلڈنگ تو اس حالت کی ہے نہیں کہ بچوں کو کمروں کے اندر بٹھا کر پڑھایا جا سکے۔ اب سردیوں کا موسم ہے اور شدید سردی ہوتی ہے۔ اس دھند اور سردی کے موسم میں اساتذہ مجبور ہیں اور وہ بچے بھی مجبور ہیں، وہ کھلے آسمان تلے شدید سردی کے اندر اپنی پڑھائی کر رہے ہیں۔ چلو ایک حد تک سردی تو برداشت کر لیں گے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو بچوں کے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ وہ بارش، آندھی اور طوفان میں اپنے آپ کو کہاں پناہ دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب انتظامیہ کو تو شرم آنا بند ہو گئی ہے، ذرا آپ ہی ان کے اوپر ذرا سا ترس کھائیں اور یہ 450 بچوں کی جانیں اس کرپٹ نظام میں خطرے میں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں، ان کو اگر بچا سکتے ہیں تو بچا لیں۔ اللہ نہ کرے کہ کل کوئی افسوسناک واقعہ پیش آئے اور پھر سب ہم افسوس ہی کرتے رہ جائیں۔ ٹھیکیدار کو بلا کے اس سکول کی چھتوں کا اسٹیمیٹ بھی کروایا گیا، جو کہ تقریباً 10 لاکھ روپے بنتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں اور اساتذہ نے اپنے اعلیٰ افسران کو کافی دفعہ اس معاملے سے آگاہ کیا ہے، لیکن وہ اپنا اے سی
اور ہیٹر والا کمرہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں، اور ہر دفعہ یہی بہانہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فی الحال فنڈز نہیں ہیں۔ ہم نے تو دعویٰ کیا تھا کہ یہ پڑھا لکھا پنجاب ہے، اور ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دشمن کے بچوں کو پڑھائیں گے، لیکن ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم تو اپنے ہی بچوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ اگر یہاں پر کسی اعلیٰ افسر، کسی بیوروکریٹ یا اشرافیہ کے بچے پڑھ رہے ہوتے تو اس سکول کے اندر تمام فیسلٹیز ہوتی۔ یہاں پر فیسلٹیز اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں پہ غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ سیاسی لوگ بھی صرف آتے ہیں، ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں، پھر 5 سال تک وہاں پہ ان کا کوئی چکر نہیں لگتا۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔